اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلمین۔ جس بندے کے لوہے دیدہ دل پہ آل محمد کے احسانات کے جتنے نقش باقی ہے، صلوات کو عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے با جماعت ادا کر دیجئے سارے مل کے۔ دعا ہے مالک کائنات بانیان مجلس کی اس پرخلوص محنت کو بارگاہ جلیلۃ القدر میں شرف قبولیت کی معراج عطا فرمائیں۔ آپ سادات و مومنین جتنے قدم بھی گھر سے چل کے اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں آئے ہیں، دعا ہے کاروان الہیہ میں بیٹھا ہوا بطول کبریٰ کا لال سوائے غم شبیر کے عالم کائنات میں ہر غم سے محفوظ فرمائے۔ آپ جتنے سادات و مومنین، یقیناً ہر مومن جب گھر سے چلتا ہے تو دل میں دعائیں لے کے بارگاہ شبیر میں آتا ہے۔ ہم نے انہیں مانا ہے جو ہمارے ہی امام نہیں بلکہ ہماری نیتوں کے بھی امام ہیں، اس لیے ان سے اگر ہم بشریتی تقاضے پر کوئی دعا بھول بھی جاتے ہیں تو یہ خاندان وہ ہے جو بھولے ہوئوں کو رستہ دکھا دیتا ہے، وہ عطا کرتے ہیں۔ اس لیے بس مجلس شبیر میں خلوص نیت سے آمین کہہ دیا کریں۔ یہ وہ مقدس بارگاہ ہے جہاں پہ عرش کا مجرم بھی پر لے کے چلا جاتا ہے۔ بانی مجلس مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ جتنے چل کے آئے ہیں بہت بڑی دعا کر رہا ہوں، مالک وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہو گئے ہیں، مشکل کشا کے ہوتے مشکلیں محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے وارث حقیقی حجت خدا، وارث ولایت امیر المومنین، امین ذوالفقار بقیت اللہ شہنشاہ معظم سرکار امام زمانہ کا ظہور جلد فرما۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ کی سماعتوں کی قدم بوسی کرتا رہوں اور آپ میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ لاکھ حمد ہے اس لائق حمد کے لیے کہ جس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کی حمد کی جائے۔ میری تائید کیجئے گا، میں حسب عادت سیرت معصومین کے مطابق اپنی مجلس کی ابتدا توحید سے کیا کرتا ہوں۔ بی بی نے کچھ لفظ مجھے خصوصی عطا فرمائے ہیں، چلے جن کی توجہ ہوگی ان کی ضیافت ایمانی کے لیے ایک جملہ اور ہدیہ کیے دیتا ہوں۔ جس کا عقیدہ بولے وہ ضرور بولے گا۔ میں کہتا ہوں لاکھ حمد ہے اس بے جسم کے لیے جو جسم نہ رکھتے ہوئے بھی کچھ جسموں والوں میں نظر آتا ہے۔ جس کا عقیدہ اجازت ہے وہ بولے نا میرے ساتھ بسم اللہ۔ جس نے آل محمد کو مانا ہے سوچا نہیں۔ چلے اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو ایک جملہ اور ہدیہ کیے دیتا ہوں۔ لاکھ حمد ہے اس لامکاں کے لیے۔ امجد کچھ خاص انمول موتی ہوتے ہیں جو شہزادی آغوش میں ڈال دیتی ہیں۔ ابھی میں ایام فاطمیہ پڑھ کے شام سے واپس آیا ہوں، تازہ بی بی کا زوار ہوں اور آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ جملہ وصول کیجئے گا، لاکھ حمد ہے اس لامکاں کے لیے جو مکان نہ رکھتے ہوئے بھی مومن کے دل کے مقام میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ بول لیتا ہے وہ بہت ساتھ سہمت فرمائے۔ چلے اگر آپ یہاں تک آئے ہیں تو ایک جملہ اور ہدیہ کیے دیتا ہوں۔ یہ غلط پراپوگنڈا ہے، مولوی کہتا ہے شیعوں کی مجلس میں نہ جانا، وہاں توحید نہیں پڑھی جاتی، بلکہ میں تو بارہا ممبر پہ کہہ چکا ہوں کہ کائنات میں ایک واحد جگہ مجلس شبیر ہے جہاں ابتدا بھی توحید سے ہوتی ہے، انتہا بھی توحید سے ہوتی ہے۔ چونکہ میرے مذہب کی ابتدا بھی توحید ہے، میرے مذہب کی انتہا بھی توحید ہے۔ مذہب شیعہ خیر البریہ اثناء شریعہ امامیہ، جس کی اول بھی توحید ہے آخر بھی توحید ہے، جس کا پہلا بھی توحید ہے آخر بھی توحید ہے، جس کی اول بھی توحید ہے اس کی آخر بھی توحید ہے، جس کی اول بھی میں بھولا نہیں ہوں۔ میں آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں، مجھے مجمع بہت نظر آ رہا ہے، آپ کو نہ نظر آ رہا ہو۔ مجلس شبیر پڑھ رہا ہوں، ممبر شبیر پہ کھڑا ہوں، جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا مذہب شیعہ کی ابتدا بھی توحید ہے، انتہا بھی توحید ہے۔ کوئی بندہ سوال کرے مرزا عرفان اتنا بڑا دعویٰ کر رہے اس کی دلیل کیا ہے؟ کائنات سے وزنی دلیل نہ ہو تو
ایک بندہ نہ بولے. اگر کائنات سے وزنی دلیل ہو مجھے اس جملے کی قیمت چاہیے. مذہب شیعہ کی ابتدا بھی توحید ہے, انتہا بھی توحید ہے. میرے مذہب میں 12 امام ہے. میرے پہلے کا نام علی ہے, میرے آخری کا نام محمد ہے. اس سے بڑی توحید کی دلیل کیا ہوگی؟ میرا پہلا بھی کعبے پہ آیا ہے, میرا 12واں بھی کعبے پہ. بسم اللہ. بی آپ کو سلامت رہے. خیر ہو, خیر ہو, آپ سلامت رہے. بسم اللہ. آپ کی توجہ ہوگی, میری حوصلہ افزائی ہوگی. میرا پہلا بھی کعبے پہ, میرا 12واں بھی. اس سے بڑی توحید کی دلیل کیا ہے؟ چلے ہم جب آپ بولے ہیں تو ایک جملہ بڑا لطیف ہے. کچھ جملے ہوتے ہیں وہ خطیب کے اپنے مزے والے ہوتے ہیں. دونوں کعبے پہ آئیں گے, لیکن دونوں کے آنے میں آگا صاحب فرق کیا ہے؟ پہلا کعبے میں آیا ہے, جو لطیف باتوں میں بول لیتے. 12واں کعبے پہ آئے گا. فرق یہ ہے اس نے کعبے میں آ کر توحید پڑھی ہے, یہ کعبے کو منبر بنا کے پڑھے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بی بی آپ کو سلامت رکھے. زحمت کیجئے گا آپ تھوڑے. میرے سرداروں کو میرا موضوع پسند آ رہا ہے؟ صحیح گھبرائے تو نہیں. میں چاہ رہا ہوں میں ایک نظم کا ٹکڑا پڑھوں, لیکن اس سے پہلے آپ میرے ساتھ اس مودت کے سفر میں گامزن ہو جائیں. ہے توجہ صحیح آپ؟ اور کیا کمال توحید ہے. میں ابھی شام میں نے ایک مجلس پڑھی بی بی کے حرم میں. وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا. میں نے کہا بس ظلم یہ ہوا ہے, ہم نے توحید مولوی سے لی ہے, ہم نے توحید مولا سے نہیں لی. اور یہ اعزاز شیعوں کو حاصل ہے کہ ہم نے توحید وہ پڑھی ہے جو ہمیں خطیب منبر سلوری نے سنائی ہے. اللہ اکبر. آل محمد سے زیادہ توحید کون جانتا ہے؟ یعنی انگریز کو کہنا پڑ گیا. صحیفہ کاملہ جو کتاب ہے, اس نے کہا یہ آل محمد کی دعاؤں کی وہ کتاب ہے, اگر کوئی اسے پڑھ لے تو اسے اللہ کے ہونے کا یقین ہو جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم چلے, بڑی لطیف باتیں ہیں. میرے بعد آپ یاد کریں گے. میں نے بسم اللہ محنت کیا صحیح. اس سے بڑی توحید کیا ہوگی؟ پتہ نہیں کیا ایک تصور بنا دیا گیا, ذرا سے فضائل امیر پڑھ لیے جائیں تو بندوں کو خطرہ ہو جاتا ہے, پتہ نہیں توحید کہاں جا رہی. نا, ایک انڈیا کے بہت بڑے عالم دین ہے, میں ان کا ایک جملہ پڑھے دیتا ہوں. میں نے ٹلہ زینبیہ پہ کربلا محرم پڑھتے ہوئے اس سال میں نے یہ جملہ پڑھا تھا, اور انڈیا پاکستان کا مجمع تھا. میں نے کہا مجھے آپ سے دعا چاہیے, اگر انڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہو مجھے آپ سے دعا چاہیے, کیونکہ یہ جملہ آپ کی سرزمین کے ایک سید عالم دین کا جملہ ہے. ان سے کبھی کسی نے کہا قبلہ لوگ کہتے ہیں علی علی کرنے سے, فضائل علی زیادہ پڑھنے سے توحید کو خطرہ ہوتا ہے. جلال میں آ گیا, سید ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا, حیدرآباد دکن کا ممبر تھا. انہوں نے کہا کس جاہل نے کہہ دیا علی کے فضائل پڑھنے سے توحید کو خطرہ ہوتا ہے؟ بلکہ جہاں پر بھی توحید کو خطرہ ہو وہاں علی کے فضائل پڑھا ہو. اللہ اکبر. بھائی کیا بات ہے, یہ ہاتھ سلامت رہے. سارے بولو گے حیدری. جہاں بھی علی کے فضائل سے توحید کو خطرہ نہیں, بلکہ جہاں پر توحید کو خطرہ ہو. اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس کا منطق کیا ہے بھائی, اس کی دلیل کیا؟ یہ کیسا علم کلام ہے؟ لو جملہ دینے لگا ہوں, اپنی سماعتوں میں وصول کیجئے گا اور مرزا عرفان کے حق میں دعا کیجئے گا. یہ جملہ اس سید عالم دین کا تھا جتنا میں نے پڑھ دیا. اب ایک دلیل میں دیے دیتا ہوں. بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ توحید کو خطرہ ہو اور بندہ علی علی کرے؟ بھائی علی علی کر کے تو یہ بتانا ہے جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خالق کیسا ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ماسٹر صاحب تسی چپ کر گئے ہو. حیدری. بسم اللہ. بی بی آپ کو سلامت رکھے, آباد و شاد رہے. ہے تو وجہ صحیح آپ کی. جس کا عبد ایسا ہے اس کا معبود کیسا ہوگا. اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو ایک نظم کا ٹکڑا مجھے ہدیہ کرنا ہے. اگر آپ تھک گئے ہیں تو بالکل میں آپ سے زیادہ اس بات کے انتظار میں ہوں. سلوات پڑھ دیجئے سارے بابا سے. توحید وہی بتائے گا.
کیونکہ توحید وہی بتا سکتا ہے جو کہتا ہے میں تب تک دوسرا سجدہ کرتا ہی نہیں جب تک وہ سامنے آ نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ چلے قبلہ آ گئے ہیں، میں ان کا انتظار کر رہا تھا اس لیے میں نے نثر لمبی کر دی۔ میں اب ان سے اجازت لے کے نظم کا ٹکڑا پڑھے دیتا ہوں، چونکہ اشتہار کے اوپر میرا نام ایک شاعر کی حیثیت سے لکھا ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں مولوی نہ بنوں۔ غم حسین کے موسم نے خوشگوار کیا۔ اچھا، اتنی تمہید کے بعد پہلا مصرع میں نے کہا اور آپ چپ کر گئے۔ میں ذرا اپنے انداز سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں۔ قبلہ، غم حسین کے موسم نے خوشگوار کیا، ہمارا شہر خزاں تھا اسے بہار کیا۔ اللہ اکبر۔ نہیں، کچھ بندے اللہ جانے کس خیال میں بیٹھے ہوئے۔ ہمارا شہر خزاں تھا اسے بہار کیا۔ قبلہ، یہ بطور خاص مصرع سماعت فرمائیے گا، جو بندے اردو ادب سمجھتے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ ہے۔ ہمارا شہر خزاں تھا اسے بہار کیا، عدوے شہیدی کو نہ مل سکی مہلت، یہاں پہ تیغ رکی تو اشکوں نے وار کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا تھا ہر بندے کے لیے جملہ نہیں ہے۔ یہاں پہ تیغ رکی تو اشکوں نے وار کیا، یہاں پہ تیغ رکی تو اشکوں نے وار کیا، یہاں پہ تیغ رکی تو اشکوں نے وار کیا۔ میں پدیشی شیعہ نہیں ہوں، میں پڑھ لکھ کے ممبر پہ آیا ہوں۔ جو بندے وہ بیٹھے ہیں جن کا مطالعے سے تعلق ہے، جن کا تحقیق سے تعلق ہے۔ میرے بعد ایک عظیم محقق نے پڑھنا ہے، میں ان کی موجودگی میں ایک جملہ ہدیہ کیے دیتا ہوں، اور مجھے وہ بندے قیمت ضرور دیں گے جن کا کتاب سے تعلق ہے۔ جہاں پہ تیغ رکی وہاں اشکوں نے وار کیا، اور سیاہ کپڑے پہ فتویٰ لگانے والے نے، سیاہ کپڑے پہ فتویٰ لگانے والے نے غلاف کعبہ کو بھی تار تار کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بی بی آپ کو سلامت رکھے۔ سیاہ کپڑوں پہ فتویٰ لگانے والے نے غلاف خانہ کعبہ کو بھی تار تار کیا، اور بڑا ادب سے بھرا جملہ ہے۔ آپ میرے ساتھ بات کر لیں یقیناً۔ غلاف خانہ کعبہ کو تار تار کیا، شرف تو دیکھے کوئی حرے دلاور کا، شرف تو دیکھے کوئی حرے دلاور کا، خود آفتاب نے جگنو کا انتظار کیا۔ اللہ اکبر۔ وقار بھائی، ہر جملہ، یہ جملہ ہر بندے کے لیے نہیں تھا۔ خود آفتاب نے، بسم اللہ، شرف تو دیکھے کوئی حرے دلاور کا، خود آفتاب نے جگنو کا انتظار کیا، اور خدا بھی اس بشر کو شفا نہیں دیتا بغض علی کو جس نے بھی بیمار کیا۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ بغض علی کو جس نے بھی بیمار کیا، دبا کے وہ مشک دانتوں میں چلا تو حیرت کیا، دبا کے مشک وہ دانتوں میں چلا تو حیرت کیا، علی کا شیر ترائی پہ تھا تو شکار کیا، نشان کھینچ کے وہ تو ٹہل رہا تھا مگر، نشان کھینچ کے، میں آپ کو پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا ہوں، نشان کھینچ کے وہ تو ٹہل رہا تھا مگر، سوال یہ ہے وہ خط کسی نے پار کیا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، نہیں پیچھے رہ گیا آپ۔ اللہ اکبر، یہ ہاتھ سلامت رہے۔ سوال یہ ہے، بسم اللہ، وہ خط کسی نے، سوال یہ ہے وہ خط کسی نے پار کیا، سوال یہ ہے وہ خط کسی نے پار کیا۔ بڑا احسان کیا ہے سیدہ نے کہ دوسرا محرم میں کربلا میں پڑھ رہا ہوں، اور ابھی بھی یہ جو محرم آئے گا یہ بھی شبیر کی نگری میں پڑھوں گا۔ اربعین کی نوکری شام بی بی کے حرم میں پڑھی، ایام فاطمیہ کی نوکری شام بی بی کے حرم میں پڑھی۔ تو جب سے شام سے آیا ہوں نا،
तब से एक हसरत है जो थम नहीं पाती। दुआ करता हूँ बीवी आपको शाम जल्दी बुलाएं, आप वो मंज़र देखें कि जिस बाज़ार में अली की बेटी 9 मरतबा बैठी है, 9 मरतबा उठी है, रो के कहा है सज्जाद अब मुझसे चला नहीं जाता। अल्लाह क़िबला इजाज़त है मैं 2 मिनट मसाइब की नौकरी पढ़ लूँ। सज्जाद मुझसे चला नहीं जाता। साहिबान मक्तल ने लिखा एक ऐसी जगह आई, बीबी बैठ गई, मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ, मैंने उन चौकों पे मजलिस पढ़ी है। एक जगह आई वहाँ बीबी बैठ गई, काफ़िला रुक गया, इसने ताज़ियाना उठाया, सज्जाद के करीब चल के आया, इसने कहा सज्जाद मेरा काफ़िला रुक गया है। मसाइब कोई फ़नकारी कोई अदाकारी नहीं है, ये मेरी बात याद रखिएगा। मिंबर को लॉबी से बाहर निकालो, मिंबर का नुकसान कर रहे हो आप लोग। मसाइब कोई अदाकारी नहीं है कि वहाँ पे पता नहीं कोई बहरल मसाइब पड़ेगा तो बंदे उठ उठ के मातम करेंगे। गरीबों की दास्तां है, गरीब बन के सुना करो। तुम शायद भूल गए हो बहन भाई उजड़े बड़े अजीब हैं। कब तक इंसान अपने आप से धोखा कब तक करेगा? एक गैबत में बैठा हुआ है, उसने हिसाब लेना है आपसे, उसको जवाब देना है। सोच लो, एक दिन बैठ के सोच लो कि वो जो गैबत वाला आएगा उसे जवाब क्या देना है। सज्जाद पुप्पी को कहे चल, गरीब रो के अम्मा के करीब आया, हाथ बांध के कहता अम्मा चल। बीबी ने रो के कहा सज्जाद अब मुझसे चला नहीं जाता, सज्जाद अब मैं थक गई हूँ। दोनों बातें कर रहे थे, इसने ताज़ियाना उठाया, ताज़ियाना उठा के सज्जाद की कमर पे अजर रिसालत शुरू कर दिया। इसने ताज़ियाने मारना शुरू किए। 4 साल की बतूल तोड़ के करीब आके अम्मा के कदमों पे हाथ लगा के कहती अम्मा जैसे भी हो तू चल, मेरा एक रह गया है। मातम करना जिसका हाथ सलामत है, अम्मा कोशिश कर, मेरा एक बच गया है। बिस्मिल्लाह। मैंने छोटी मासूमा के हरम में ज़ियारत बरामद करवाई, वहाँ मुझे कराची के सैयदादे ने कहा जी आप बीबी की शहादत पढ़ेंगे। मैंने कहा मैं बीबी की शहादत पढ़ नहीं सकता, लेकिन मैं जिंदान का एक जुमला पढ़े देता हूँ। हो सकता है ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं बीबी के हरम में बीबी के सामने बीबी की गुर्बत पढ़ूँ। बीबी का मिंबर था, तारबई सामने बीबी का हरम था। मैंने बीबी से इजाज़त लेके एक जुमला वहाँ कहा था। मैं किबला की मौजूदगी में किबला से इजाज़त लेके ये जुमला दर्द वाले लोगों को हदिया करने लगा हूँ। जब भी आप शाम जाएँ ये सवाल गरीब का लेके जाइएगा, बीबी को सवाल करिएगा, चूँकि मुझे ये शब्बीर बादशाह का फरमान पहुँचा है। हुसैन फरमाते मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहाँ सकीना ना हो। मेरा पढ़ना कितना आसान है, तेरा सुनना कितना आसान है। मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहाँ सकीना ना हो। और हुसैन कहते ये मेरे सीने के सिवा सोती नहीं है, मेरे सीने के सिवा सोती नहीं है। मैंने शाम बीबी की जरी पे खड़े होके बीबी के पास कहा था बीबी मैंने सुना है आपको बाप के सीने के सिवा नींद नहीं आती। बीबी बाबा तो करबला सोया हुआ है, बीबी तू शाम आ गई है, बस मेरी शहजादी मुझे इतना बता दे तुझे शाम में नींद आ गई है। अल्लाह अकबर, कोशिश करना, कोशिश कर। बीबी आंसू कबूल फरमाए। बीबी शाम में नींद आ गई है। जिंदान में ज़लज़ला आया, जिंदान में ज़लज़ला आया, आखिरी जुमला, नौकरी तमाम हो गई। ज़लज़ला आया जिंदान में। इसने पूछा ये रोने की सदाएं कैसी? उसने कहा कैदी रो रहे हैं। उसने कहा क्यों रोते हैं? उसने कहा तुझे नहीं पता कैदी क्यों रोया करते हैं। अल्लाह अकबर। उसने कहा 4 साल की बच्ची है काफिले में, वो चुप नहीं करती। उसने कहा तेरी इतनी फौज से चुप नहीं करवा सकी। इसने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी। यजीद को मुखातिब करके कहता हम करें तो करें क्या, हम करबला से लेकर शाम तक उसे चुप करवाते रहे हैं, वो चुप नहीं की। हमने उसे अलहदा ऊंट पे बांधा है, उसने रोना चुप नहीं किया, हमने उसे ताज़ियाने मारे। उसने कहा मांगती क्या है? बस आखिरी जुमला, नौकरी हो गई तमाम। मांगती क्या है? उसने कहा बाप का सर मांगती। हाय गुर्बत सैयदा, मांगा भी तो क्या, बाप का सर। उसने कहा जा दे दे। ये चल के वहाँ आया जिस संदूक के अंदर शब्बीर का सर था। अब जितने सैयद बैठे हो, कनीज का बेटा हूँ, ये हाथ बांधे हुए,
मेरी मेहनत देखिए और मेरा जुमला वसूल कीजिए। रोने के लिए ये दावत फिक्र है बहुत बड़ी। ये चल के उस संदूक के करीब आया, इसने इस अंदाज में गरीब का सर उठाया। मैंने तो इशारा करना है, जिसने रोना है उसके लिए इशारा काफ़ी है। इसने गरीब का सर उठाया, लेकर जिंदान के दरवाजे पे पहुंचा, आवाज़ दे के कहता सज्जाद उठ, तेरा बाबा मिलने आया है। सज्जाद की नज़र पड़ी, गरीब की आंखों से खून जारी हुआ, रो के कहा तुझे उठाना नहीं आता था, मुझे बुला लेता। अल्लाह अकबर, कोशिश कर मेरा आखिरी जुमला। सज्जाद ने बंधे हुए हाथों पे बाप का सर उठाया, लेके वहां आया जहां 4 साल की बतूल सोई हुई थी। आवाज दे के कहा मासूमा, मजलूमा, गरीबा उठ जा, तुझे बाप मिलने आया है। बीबी की नजर पड़ी, आवाज दे के कहा सज्जाद एक मिन्नत करती हूँ, बाबा का सर मेरे सीने पे रख दे, मैं बाबा से कोई बात करना चाहती हूँ। सज्जाद ने हुसैन का सर मासूमा के सीने पे रखा। बीबी ने एक जुमला कहा, बीबी ने कहा बाबा आंखें खोल के देख, बाबा किस्मत अपनी अपनी, कभी मैं तेरे सीने पे, बाबा आज तू मेरे सीने